الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وقال تعالی ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال تعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمامی احباب محبت ذوق شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ صلاۃ السلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ السلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا کرم کہ اس نے جمعۃ المبارک کی یہ برکتیں ساعتیں ہمیں عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار درود و سلام، جن کے صدقے ہمیں ساری نعمتیں، برکتیں، رحمتیں میسر آ رہی ہے۔ معزز و محترم سامعین، قبل اس کے کہ میں نے جس موضوع پر گزشتہ جمعہ کلام کیا اسی کو آگے بڑھائیں، آج ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے محترم چیف جسٹس صاحب نے 6 سال بعد ایک فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ حق مار کے حوالے سے ہے۔ ایک خاتون جو فیملی کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور وہاں سے سپریم کورٹ پہنچی، اور سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کے حق مار کی ادائیگی کا حکم دیا، اور جملہ اخراجات اس آدمی پر رکھے کہ جو حق مار دینے سے گریز کر رہا تھا، اور وہ ہیلے بہانے کرتے کرتے سپریم کورٹ تک پہنچا، اور بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عورت کی داد رسی کی۔ یہ خبر چونکہ میڈیا پر ہے تو اس حوالے سے یہ بات میں عرض کر دوں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔
فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، پھر وہ اگر اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو اسے کھا لو، اس حال میں کہ مزیدار اور خوشگوار ہے۔ یعنی حق مار کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید فرقان حمید نے دیا، اور یہ کہا کہ اس کو ادا کرو۔ ہاں کوئی عورت واپس کر دیتی ہے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ حق مار اس کی کوئی متعین مقدار نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ قرآن نے کہا اگر تم کسی بیوی کی جگہ بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو تو تم ان میں سے کسی کو ایک خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری گناہ کر کے لوگے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ عورت ایک قنطار بھی حق مار اپنا مقرر کر سکتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر کے زمانے میں حق مار کا زیادہ رواج ہونے لگا تو آپ نے اس کی ایک مقدار مقرر کرنے کی سعی فرمائی، تو جب خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک عورت نے کہا جب قرآن قنطار کہتا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اس میں تغیر و تبدل کریں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی بات کو قبول کیا۔ خیر، حق مار جو شادی کے موقع پر مقرر ہوتا ہے وہ باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے، اور جو لڑکے والی پارٹی ہے اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ میرے فاطمی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی صاحبزادی اور جو ازواج مطہرات کا مقرر کیا اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن یہاں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی تحسین کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ حق مار عورت کو فوراً ادا کرنا چاہیے، اگرچہ اس میں عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو معاف کرے یا اس کو مہلت دے دے۔ آج کل ہمارے یہاں معجل اور غیر معجل کی بات بھی ہوتی ہے کہ فوراً ادا کرنا ہے، عند الطلب ہے، تو جو مہر عند الطلب ہو وہ عورت جب چاہے اس کا مطالبہ اور تقاضا کر سکتی ہے، اور شوہر پابند ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو حق مار کی ادائیگی نہ ہوئی ہو تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس عورت کا حق مار ادا کیا جائے۔ اتنی وعیدات۔ اور اگلی بات سنیں کہ کوئی آدمی، یہ ہمارے معاشرے میں رواج بن چکا ہے، ایک فیشن ہے کہ نکاح کے موقع پر زیادہ سے زیادہ حق مار مقرر کرتے ہیں اور بعد ازاں وہ ادا نہیں کرتے، اور شروع سے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ کون سا ادا کرنا ہے، لاکھوں میں لکھوا لو، کروڑوں میں لکھوا لو، ڈالر اور پاؤنڈ میں لکھوا لو۔ تو ایسا کرنے والا کہ جس کی پہلے سے یہ نیت ہو ادا ودا نہیں کرنا، صرف اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے لکھوا رہا ہوں، تو ایسی نیت کے ساتھ نکاح کرنے والا بعد میں جو بیوی سے قربت کرے گا وہ زنا ہوگی، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ ان باتوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور بہتر اور افضل یہی ہے کہ لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق جو حق مار باہمی رضامندی سے مقرر ہوا ہے وہ اولاً ہی ادا کرے، کیونکہ یہ ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہمارا جو لوہر کورٹ ہے یا جو فیملی کورٹ ہیں ان کو یہ مسئلے فوری طور پر حل کر لینے چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اور جو اس شخص پر جرمانہ عائد کیا اور جو وقت کا تعین کرنے کی بات کی ہے،
ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی تحسین کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی شرعی اصولوں کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلے کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ کو اور تمام عدالتوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پر تبصرہ کرنے کے بعد اب ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ موضوع جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بتایا کہ سارے صحابہ برابر نہیں، صحابہ تو کو جا سارے نبی برابر نہیں۔ قرآن نے وضاحت کر دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور فضیلت کے معاملے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ نفس نبوت میں، نفس رسالت میں رسول و نبی برابر ہے، لیکن فضیلت کا باب الگ ہے، اور اس فضیلت کے باب میں مکین گنبد خضرا میرے اور آپ کے نبی کی برابری کوئی اور نبی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے انبیاء کی امتوں کی تقسیم ہے کہ امتوں میں بھی یہ درجات ہیں فضیلت کے، اور سب سے افضل امت میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، جسے خیر الامم قرار دیا۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں انبیاء کا حواری، صحابی، ساتھی کہا جاتا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ لوگ رہے، اور ان ساتھ رہنے والوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر جو میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ ہیں۔ اور پھر ان میں بھی تقسیم ہے، یعنی ان صحابہ میں افضلیت کس کی ہے؟ تو افضلیت سیدنا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں آپ کا بڑا اعلیٰ عرفہ مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر لمحہ نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، قبول اسلام سے لے کر غار تک، اور غار سے لے کر مدینہ منورہ تک، اور وہاں سے بدر تک یہ جناب حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر مشکل ترین مرحلہ، میدان بدر میں اتر کے جنگ کرنے والے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، یہ لوگ ہیں جو کافروں کے گلے کاٹ رہے ہیں اور اسلام کے لیے تلوار چلا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر نبی علیہ السلام کے لیے سائباں بنایا گیا، ایک چبوترا، اس چبوترے اس سائباں کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ کے طور پر، محافظ کے طور پر انتخاب حضرت ابوبکر صدیق کا ہوا، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مشکل مرحلے پر نبی علیہ السلام کی حفاظت کی، اور صرف یہی جنگ نہیں، باقی غزوات میں بھی۔ اور میں اختصار سے عرض کرنے لگا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کوہرام مچ گیا مدینہ منورہ میں۔ صحابہ کرام بے دل ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ ان کی ساری بہاریں تو حضور کے ساتھ تھی۔ اب نبی علیہ السلام ان کے درمیان گفتگو نہیں فرما رہے، مدینے کی مسجد میں نہیں آ رہے، چل پھر نہیں رہے، اور نبی علیہ السلام وصال فرما گئے، تو یہ خبر قیامت بن کر بلکہ اس سے بھی زیادہ صحابہ پر ٹوٹی۔ وہ صحابہ جن کا ہر وقت وظیفہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہونا تھا، وہ صحابہ زندگی ان کے لیے عجیب ہو گئی۔ ایسے موقع پر طرح طرح کا کلام ہونے لگا۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو یہ کہے حضور انتقال فرما گئے، وصال ہو گیا، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرات ذی احتشام، ایسے موقع پر امت کی، صحابہ کی ڈہارس وہ بندھائی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور خطبہ ارشاد فرمایا، کہا سنو لوگو، جو آدمی تم میں سے حضور کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ان کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ حی ہے، قیوم ہے۔ جب اس طرح کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مشکل میں وہ ہوش سنبھالنے کے کچھ قابل ہوئے، اور پھر امت کو ایک مشکل ترین مرحلہ درپیش آیا کہ سقیقہ بنو سعدہ میں انصار موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں، اور کچھ لوگ حضور کے ساتھ مکہ سے آئے، وہ مہاجر ہیں، اگرچہ اب مکہ میں بھی اسلام آ گیا، جزیرہ نما عرب میں آ گیا، لیکن ہم نے بڑی خدمت کی، ایک امیر ہمارا ہوگا، ایک تمہارا ہوگا۔ ایسے حالات جب پیدا ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پہ بھی صبر و استقامت اور دانش اور فہم کے ساتھ ان حالات کا بھی مقابلہ کیا، اور امت کو ایک امیر ایک خلیفہ پر مجتمع فرمایا، اور پوری امت نے بالاتفاق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اور جب آپ کی خلافت قائم ہو گئی تو اس کے بعد طرح طرح کے مسائل اور مرحلے درپیش آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سب کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ آدمی حیران ہوتا ہے، وہ لشکر جو حضرت اسامہ کی قیادت میں نبی علیہ السلام نے روانہ فرمایا تھا، تو وہ لشکر جانے کے لیے تیار تھا کہ حضور علیہ السلام کے وصال کی خبر آ گئی، لشکر رکا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے تو آپ نے پہلا حکم جو جاری کیا وہ یہ تھا کہ وہ لشکر اپنے سفر پر چلا جائے۔ لوگوں نے کہا اب حالات بدل گئے، اب نظام بدل رہا ہے، تو آپ لشکر کو نہ بھیجیں۔ آپ نے فرمایا جو فیصلہ رسول خدا نے کر دیا، ابو بکر اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ اس لشکر میں خود حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور یہ نبی علیہ السلام کا انداز ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ینگ جوان سالار کی قیادت میں لشکر کا انتخاب فرمایا، حضرت اسامہ جو بالکل جوان تھے، اور بڑے بڑے صحابہ ان کی قیادت میں جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، لشکر میں شریک تھے۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ ابو بکر، عمر، یہ بڑے بڑے لوگ اسامہ کی قیادت میں جو بالکل نوجوان تھے۔ نبی علیہ السلام امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اپنے جوانوں کو تیار کرو۔ آج شعبہ یہ قسمت یہ ہے کہ جوانوں کو تیار نہیں کیا جاتا، ان کو نظام سے دور رکھا جاتا ہے کہ جی ان کو تو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، اور جب کہتے ہیں کہ پتہ لگنے کے قابل جوان ہو گیا تو اس کی جوانی گل سڑ چکی ہوتی ہے، تو بعد میں وہ جوان کیا کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ درس دیا۔ خیر، اب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہو گئے، لیکن جا کے اسامہ سے اجازت چاہی کہ میں بھی مدینے میں رکوں گا، ظاہر ہے امیر المومنین ہے، اور حضرت عمر کو روکنا تھا، اور جن لوگوں کو روکنا تھا ان کی اجازت لے کر حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں مدینہ منورہ میں روکا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو حضرت ابوبکر صدیق نے آگے بڑھایا، اور کس خوبصورتی اور خوش اسلوبی سے بڑھایا کہ نظام نبوت جو نبی علیہ السلام کا تھا اس میں کوئی رخنہ نہ ڈالنے پائے، اس کے لیے اقدامات کیے۔ مانعین زکوٰۃ، کچھ لوگ کہنے لگے ہم حضور کے زمانے میں تو زکوٰۃ دیتے تھے کیونکہ حضور نبی تھے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے ابو بکر صدیق کو، ہمارا اپنا انداز ہے، دیں نہ دیں اپنے علاقے میں دیں۔ تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نظام وہی چلے گا جو حضور کا تھا، اور پھر ان مانعین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کی، اور نظام زکوٰۃ کو، نظام صلاۃ کو اور نظام انصاف کو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا۔ اگرچہ آپ کی خلافت کا دور مختصر ہے، لیکن اس مختصر ترین عرصے میں حضرت ابو بکر صدیق نے وہ یادگاریں چھوڑی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور یہ سارا فیضان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس
بارگاہ رسالت مآب سے ہی آیا تھا۔ اور پھر سب سے مشکل ترین مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو آیا وہ تھا ختم نبوت کا۔ مسلمانوں کی فوج مختلف جگہوں پر لڑ رہی ہے، اور ایک آدمی جو یمامہ میں ہے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور اس نے فتنے اور فساد کو پھیلا دیا۔ اور جب یہ فساد بہت پھیلا تو ہزاروں لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، بڑے جنگجو قسم کے، اور اس نے کہا میں نبی ہوں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، دیہات کا نبی میں ہوں، شہر کے نبی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، طرح طرح کی قباحتیں اور باتیں۔ اب یہ مسئلہ وہ تھا کہ گویا نبی علیہ السلام کے نظام کو ختم کرنے کی یہ پہلی سازش تھی، جسے حضرت ابوبکر صدیق نے پہچان لیا۔ وہ اذان بھی ہماری طرح دیتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مسلمہ کذاب کے ماننے والے تھے وہ کہتے تھے یہ نبوت میں شریک ہے اور یہ نبی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کے خلاف جنگ ہوگی۔ صحابہ کرام کی شورا بلائی، مجلس شورا، یاد رہے سارے صحابہ سے بھی مشورہ نہیں ہوتا تھا۔ آج جب الیکشن ہوتے ہیں اور آج کا جو نظام ہے اس میں انسانوں کو گنا جاتا ہے، ان کی عقل کی بات نہیں کی جاتی کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر، اس کا ووٹ اور اسی یونیورسٹی میں جھاڑو لگانے والے کا ووٹ برابر ہے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ ایز اے انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جھاڑو لگانے والے کی بھی عزت ہے، لیکن دونوں فیصلہ کرنے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فیصلہ سازی یہ ہمیشہ اعلیٰ دماغ لوگ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ میں جو عالی مرتبت تھے، جو شورا کے لوگ تھے، ان کو بلایا، اور مجلس شورا نے کہا ابوبکر یہ مرحلہ بڑا عجیب ہے، اس وقت ہم مسلمہ کذاب کے خلاف اگر لشکر کشی کریں گے تو ایک طرف روم ہے، دوسری طرف ایران ہے، اور اتنے سارے فتنے ہیں، تو یہ مدینے پر چڑھ دوڑیں گے۔ ہم کچھ عرصہ صبر کر لیتے ہیں، اور صبر کر کے ذرا ہماری سرحدوں پر جو افراتفری ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر مسلمہ کذاب کی طرف بھی رجوع کریں گے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی بات کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا دیکھیں، اگر ہم سارے لوگوں کو مدینے سے بھیج دیں گے تو مدینے میں مرد نہیں بچیں گے، دشمن حملہ آور ہو جائے گا، ہمارے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ آج بھی فلسطین میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری عورتوں کی عصمت دری کرے گا، یہ سب ہوگا۔ تو اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت ہم صبر کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو مشاورت فرما رہے تھے اس موقع پر جلال میں آئے، اور آپ نے فرمایا لوگو سنو، رب کعبہ کی قسم، اب میں اپنا ویٹو پاور، اپنا اختیار استعمال کر رہا ہوں۔ اے لوگو سنو، یہ لشکر روانہ ہوگا اور منکرین ختم نبوت کا قلع قمع کیا جائے گا، اور سن لو سارے لوگ جنگ کرنے جائیں گے۔ وہ جو پابندی تھی کہ بدر والے جنگ میں نہیں جائیں گے، اب بدر والے بھی جائیں گے، عہد والے جائیں گے، انصار و مہاجرین سارے اس لشکر میں جا کر جنگ کریں گے۔ اور پیچھے اگر ہمارے مدینہ منورہ میں، نبی کے شہر میں، پاک طیب طاہر شہر میں، اگر ہماری عورتوں کی رانوں کا گوشت دشمن کے کتے نوچ کر کھا لے تو ابو بکر یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہو، ان کی عصمت دری کی جا رہی ہو اور کتے ان پر پڑ جائیں، یہ برداشت ہو سکتا ہے۔
ابو بکر یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ منکر ختم نبوت بھی موجود ہو اور ہم بھی زندہ رہیں. اب دونوں میں سے زندہ ایک جماعت رہے گی. اور پھر ابو بکر نے لشکر روانہ کر کے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں اس کا قلع کما کر کے اس فتنے کا خاتمہ کر کے بتا دیا کہ جب نبی کی ختم نبوت پر حملہ ہو تو پھر صحابہ اور نبی کے جان نشین، نبی کے خلیفہ حضرت ابو بکر ہو یا دیگر صحابہ، وہ خاموشی سے نہیں بیٹھتے اور قلع کما کر کے وہ دم تب لیتے ہیں. یہ ہے حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کارنامہ جو سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے. اور دفاع ختم نبوت، وہ جو دین کو تعویل کی کینچی سے کاٹنے والے لوگ تھے، ان کا قلع کما کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رول ماڈل دے دیا کہ اس طرز پر آپ نے آگے بڑھنا ہے. جب جب حضور کی ختم نبوت پر کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا میرے طریقے کو اختیار کرنا اور پھر جان کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی بچوں کی کسی چیز کی پرواہ مت کرنا اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا. آج منکرین ختم نبوت جو پاکستان میں بستے ہیں، وہ قادیانی ہو یا دیگر، جو ان کے حمایتی ہیں، وہ اس وقت اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. اور اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ قادیانیوں کو مراکز دے رہا ہے اپنے ہاں، اور یہ کہتے ہیں جہاد کچھ بھی نہیں ہے. اور وہاں ان کا پیسہ اور یہودیوں کا سارا پیسہ یہ استعمال ہو رہا ہے ہماری ماؤں بہنوں کے خلاف. ہماری عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے. فلسطین میں، غزہ میں بچوں پر فاسفورس بم مارے جا رہے ہیں. اب 10 تاریخ یعنی 10 دسمبر انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے. وہ دن منانے والے بھی بے شرم اور ان کے حمایتی بھی بے شرم انسانی حقوق کشمیر میں، فلسطین میں یہاں نظر نہیں آتے. حالانکہ یہاں تو انسانی حقوق، انسانی قدروں کو پامال کیا گیا ہے. لوگوں، اس لیے اگر میں اور آپ دنیا میں سرفرازی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں پلٹنا ہوگا نبی علیہ السلام کی طرف. ہمیں پلٹنا ہوگا صحابہ کے طریقے کے مطابق. اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق کے نظام کو، آپ کے طریقے کو اختیار کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی کامیابی اور عزت اور سرفرازی مسلمانوں کو ملے گی اور آخرت میں بھی یہ ہمارا حصہ بنے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ اور خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق کے محبت رسول کے اس نظام سے کچھ خیرات لے کر آگے بڑھنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.